السلام علیکم، سیکرٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پیپر میں کیسے پاس ہونا ہے اور آپ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کافی ایم سی کیوز ٹیسٹ دیتے ہیں یا فرسٹ ٹائم دے رہے ہیں اور آپ کو پہلے بھی فیل ہوتے ہیں اور آگے آپ کو یہ ڈر ہے کہ اتنے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کیے تو آپ کا پاس کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے پاس ہونا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک شیڈیول بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ جو شیڈیول ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، آپ کو آلریڈی نا ایف آئی اے نے کورس کنٹینٹ دے دی ہے۔ آپ نے اس کورس کنٹینٹ سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں تیار کرنا، اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کورس کنٹینٹ میں کون کون سی چیزیں کور کرنی ہیں اور کون کون سی نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ کافی کینڈیڈیٹس ہیں نا، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو کہ 14 لاکھ بندوں نے اپلائی کیا، 15 لاکھ بندوں نے اپلائی کیا، اس میں سے میری جاب کیسے ہوگی؟ آپ کی جاب اس طرح ہوگی، جو 14 لاکھ بندوں نے اگر اپلائی کیا نا، اس میں سے آدھوں سے زیادہ نے تو پیپر ہی نہیں دینا، پیچھے 7 لاکھ بچ جاتے ہیں۔ اور ان 7 لاکھ میں سے بھی تقریباً جو 90% ہے، 90% وہ ہیں جو شغل میں پیپر دے رہے ہیں، کہتے ہیں یار شغل میں دے رہے ہیں ہو جائے گا۔ میرے بھائی شغل میں کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے اوپر یقین رکھنا پڑتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور جو باقی 7 لاکھ میں سے بھی جو 10% بچ کے وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ہلکی پھلکی تیاری کر رہے ہیں، پراپر تیاری نہیں کر رہے۔ ابھی جو ہے ٹیسٹ کے آگے آنے میں جو ٹائم وہ ہے تقریباً کسی کے 10 دن ہے، کسی کے 15 ہیں، کسی کے 20 ہیں۔ تو اب آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے یہ سارا کام کرنا ہے کہ آپ جو ہیں پاس ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے جو آپ کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہے نا، وہ ہوتی ہے آپ کی کمپنی۔ آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ذہن ہی یہ بننا ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان میں کوئی بھی کام سفارش کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جتنا لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہو سکتا، میں بہت سے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی سفارش پہ جاب ہوئی ہو، ہر بندے کی میرٹ پہ جاب ہوئی ہے۔ اور آپ خود دیکھیں، ایک سیٹ ہوتی ہے، ایک سیٹ پہ جب 5000 6000 بندہ جب اپلائی کر رہا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی ایک بچہ کوالیفائی کرتا ہے، تو باقی تو یہی سوچیں گے بھائی یہ تو میرٹ پہ کام نہیں ہوا، یہ تو ٹوٹل سفارش چلی ہے، لیکن ایسے بالکل نہیں ہوتا۔ اور جو آپ نے تیاری کرنی ہے نا، ٹو دا پوائنٹ کرنی ہے، اپنی چیزوں سے ہٹ کے نہیں کرنی۔ اگر آپ کو ڈیٹا بنایا مل جاتا ہے تو وہ تو بہتر ہے۔ اور میں نے بہت سی بکس ابھی دیکھی ہیں، جتنی بھی ایف آئی اے کی تیاری کے لیے آئی ہیں نا، تو ساری بکس میں انہوں نے ویسے ہی، میں تو نہیں کہتا ہوں انہوں نے بکس ٹھیک بنائی ہیں، لیکن جو مین چیز ہے نا جس طرح انہوں نے بکس بنائی ہیں، انہوں نے کورس کنٹینٹ سے کافی ہٹ کے بنائی ہیں۔ آپ کوئی بھی بک اٹھا لیں تو جو کورس ہے اس سے کافی زیادہ ہٹ کے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے جب بک کو دیکھتے ہیں نا، بک کے 1200 صفحے ہیں، 1400 صفحے ہیں، ان کو دیکھ کے کون تیار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر ٹاپک کے اوپر ٹو دا پوائنٹ کیسے آپ نے تیاری کرنی اور کیسے کامیاب ہونا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہمارا کورس کنٹینٹ ہے اس میں یہ 4-5 چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جس میں جو سب سے پہلے اسلامک اسٹڈیز ہے۔ تو اسلامک اسٹڈیز ان کے مسلمانوں کے لیے، اور جو نان مسلم ہیں ان کے لیے ایتھکس ہے۔ دونوں بہت ایزی چیزیں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ جو سارے کورس کنٹینٹ آپ کے سامنے پڑے ہیں نا، ان کی آپ نے تیاری اب کیسے کرنی ہے؟ اب وہ جو آپ نے کوئی ایک ایف آئی اے کی بک لے لی اور یا کوئی نوٹس لے لیے، ہزاروں جو ایم سی کیوز ہیں، تو ان میں سے اب آپ کو میں بتا دوں، ان کو چھوڑیں، ان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ جب بندہ اس طرح کی چیز کو دیکھتا ہے تو بندہ بالکل ڈر جاتا ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، ہر چیز ہے،
آپ نے صرف وہ ٹاپک انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو دیکھ کے ہر ٹاپک کے اوپر آپ نے 5 سے 10 منٹ دینے ہیں. اور ابھی آپ کے پاس اگر 10 دن بھی آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف کورس کنٹینٹ کو ہی آپ تیار کریں، اسے ہٹ کے کہیں نہ جائیں، آپ گوگل سرچ میں جا کے کورس کنٹینٹ میں جو چیز ہے وہ جب لکھیں، وہ آپ کے سامنے، اس کو 1-2 دفعہ ریڈ کر لیں. اور انشاءاللہ پیپر جب دیں گے، پیپر میں 4 MCQs ہوتے ہیں، 4 میں سے کوئی جب آپ نے یاد نہیں کرنا، رٹا نہیں مارنا، صرف ایک دفعہ تھورلی ریڈ کرنا ہے. جب MCQs بندے کے سامنے آتے ہیں تو بندے کو آئیڈیا ہو جاتے ہیں ان میں سے کون سا ٹھیک ہے، بندہ 80% تک نمبر آرام سے اچیو کر لیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 10% تو اسلامک اسٹڈیز ہے. اسلامک اسٹڈیز تو ہم نے وہ میٹرک تک، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک جو پڑھی ہے اسی میں سے کویشچن آنے، اسے ہٹ کے کوئی نہیں آنے. اور اس کے علاوہ آپ کو میں ڈیٹیل میں آگے بتاتا ہوں. اور جو ہماری پاکستان اسٹڈیز ہے یہ 10% ہے، اتنی زیادہ یہ بھی نہیں ہے، بہت ایزی کورس کنٹینٹ ہے. انگلش کی میں نے اور پاک اسٹڈیز کی ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں. اتنا کورس کنٹینٹ آنے سے پہلے بھی میں نے کچھ ویڈیو بنائی تھی، تو وہ اگر آپ نے کور کر لی ہوئی تو ان کا یہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور جو جنرل نالج ہے وہ بھی 20% ہے، کمپیوٹر کا 20% ہے، اور IQ کا 20% ہے. اب یہ جو اسلامک اسٹڈیز ہے اس کے 20 ٹاپکس ہیں، تو یہ ان کو آپ باری باری ایک ٹاپک کو پکڑیں، اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ دینے ہیں، اس سے زیادہ بالکل نہیں دینے. 1 دن 2 دن میں آپ آرام سے اسلامک اسٹڈیز کی اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں. اور 13 تاریخ سے انشاءاللہ سارے ٹاپکس پہ، آدھے سے زیادہ ٹاپکس پہ تو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں. جو باقی ویڈیوز ہیں وہ بھی میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا، 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوگی. تو انشاءاللہ آپ اگر اس کو بھی فالو کریں گے تو یہ والے سارے ٹاپکس آپ کے کور ہو جائیں گے. اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے نا. اس میں جو آپ کو جنرل میں باتیں بتاتا ہوں نا، اسلامک اسٹڈیز میں جو موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہوتے ہیں، یہ جو سارے ٹاپکس نظر آ رہے ہیں انہی میں سے نا آپ نے جو یاد رکھنی ہے نا، جو ہر پیپر میں MCQs آ رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ آ رہا ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کون سے تھے، پہلے خلفائے راشدین کون تھے، چوتھے کون سے تھے، اور ان کا ٹینیور کتنا تھا. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے فرض ہیں، جتنے بھی وہ بیسک پلرز آف اسلام ہے نا، تو وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ہمارے جو اس کے علاوہ فیمس پرسنالٹیز میں جو ہیں وہ آپ ہمارے خلفائے راشدین وغیرہ آتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو اسلامک بکس ہیں، یعنی جو 4 اسلامی کتابیں ہیں، وہ ان کے نام اور کون کون سے انبیاء پر وہ نازل ہیں، وہ چیز آپ نے یاد کرنی ہے. اور جو بیٹلز ہیں وہ اسلام میں، اور بیٹلز تو کافی زیادہ ہیں، لیکن جو غزوات ہیں وہ سارے آپ نے ان کے نام یاد رکھنے ہیں، کس ہجری کو ہوئے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی. یہ 3-4 ٹاپک جو میں نے آپ کو بتایا، اگر یہ جو بیسک ان کی ہلکی آپ بیسک ان کی تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ 2 سے 3 نمبر تو آپ کو یہ دیکھیں چھوٹی سی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور ہمارا جو جنرل نالج ہے یہ انہوں نے بالکل ایزی دی ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں ورلڈ جیوگرافی، یہ والا ہے تھوڑا سا لینتھی ہے، لیکن آپ نے ساری چیزیں نہیں یاد رکھنی. جو ان میں جو سی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر میڈیا کے اوپر جو زیادہ پرومیننٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے زیادہ تیار کرنا ہے. اور یہ 20% ہے، تھوڑا نہیں ہے. سب سے زیادہ ٹائم آپ نے اسی کو دینا ہے. ان کی تقریباً تمام ٹاپکس پہ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کر دوں گا. لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو جیسے ہی میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچے تو آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا. اب انگلش ہے، انگلش کا میں نے گرامر کا پارٹ آپ کو کرایا تھا، اگر وہ آپ نے کیا ہوا تو آپ کو کمپلیشن آف سینٹینسز ہو جائے گا. ویکیبلری یہ جو ہے ہماری ایٹونیم سینونیم، یہ تقریباً سیم چیز ہے. اس میں آپ کو گنے چنے ہیں تقریباً 300-400 لفظ ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، ان کی میننگ یاد کر لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ کافی آپ بہتر کر سکتے ہیں. ان کا بھی جو لنک ہے انشاءاللہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا. اور
جو یہ چیز ہے کمپریہنشن وغیرہ، اس کی بھی میں ویڈیو بنا دوں گا. سینٹینس کریکشن آپ کا اس ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پہلے میں نے وہ جو ویڈیوز کروائی ہیں ان میں وہ چیزیں میں نے کرائی ہوئی ہیں. اور پریسی کا آپ کو میں بتاتا ہوں. پریسی رائٹنگ میں ایسے ہوتا ہے، فرض کریں آپ نے 3 لائنیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، 3 لائنیں لکھی ہیں. اب ان 3 لائنوں کو آپ نے جب ان کی بھی پریسی لکھنی ہے، ان کو پریسائز کرنا ہے، تو اس کو آپ نے ایک لائن میں کنورٹ کرنا ہے. یعنی فرض کریں 9 لائنیں، 9 لائنوں کو آپ نے 3 لائنوں میں لکھنا ہے، اور اس طرح لکھنا ہے کہ دوسرے بندے کو آپ کی سارا جو آپ نے جو لکھا ہے اس کا سارا مقصد کنوے ہو جائے. اس کے اوپر بھی میں آپ کو ویڈیو بناؤں گا، رپورٹ رائٹنگ پہ بھی بناؤں گا. ایڈیمز اور پیئرز آف ورڈ کی ویڈیو میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں. اور جو پاکستان اسٹڈیز ہے اس کے ٹوٹل 23 ٹاپکس ہیں، اور یہ بالکل ایزی ہے. آپ اس کورس کنٹینٹ کو دیکھ کے بالکل ڈریں، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل ایزی ہے. اب دیکھیں انہوں نے ایک ہی پہلے کہتے ہیں جیوگرافی آف پاکستان، ڈیمز ان پاکستان، ماؤنٹین ان پاکستان، پورٹ ان پاکستان، فارسٹ ان پاکستان. یعنی آپ تو یہ سمجھیں یہ تو بالکل ایک ہی ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. یعنی پاکستان کی یہ تقریباً ایک ہی ٹاپک ہے. جیوگرافی میں ڈیمز آتے ہیں، ڈیسرٹ آتے ہیں، ماؤنٹین آتے ہیں، پورٹس آتی ہیں، فارسٹ آتے ہیں. یہ ساری چیزیں بندہ جیوگرافی میں ایڈ کر سکتا ہے. یعنی یہ جیوگرافی کا سب ٹائٹل بھی ہو سکتا تھا. اور ہماری یہ جو چند ایک وارز ہوئی ہیں وہ یاد رکھنی، وہ کب ہوئی، ان میں کون شہید ہوا، اور ان کی ڈیوریشن کتنی ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے تمام واز کی یاد رکھنی ہے. اور اس ٹائم ہمارے کون کون سے پریزیڈنٹ تھے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنگ کے دوران کون تھے، تو کتنی شہادتیں ہوئیں. تو اس طرح کی یہ بیسک چیز ہے. یہ بالکل یہ والی ساری چیز ایزی ہے. اور یہ تو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹر اینڈ گورنر ان پاکستان، اور جتنے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہیں، جتنے نہیں، یہ چند ایک ہیں جو بہت پرومیننٹ ہے، وہ آپ نے یاد کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن پر میں آپ کو ویڈیو ایک اپلوڈ کر دوں گا. زکوٰۃ آرڈیننس بھی اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو بنا دوں. اور ہماری جو موٹر وے ہے اس کے اوپر کتنی کاسٹ آ رہی ہے، کب کمپلیٹ ہوگی، اس کا ڈسٹنس کیا ہے، سی پیک کا موٹر وے، ہائی وے، انرجی پروجیکٹ، واٹر پروجیکٹ، اور ہمارا سرکولر ڈیپٹ کتنا ہے، جی ٹی پی کتنا ہے. یہ وہ چیزیں یہ آپ اگر یاد کرتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. اگر آج آپ کو میں بتاؤں گا نا یہ ہے نا، تو وہ 2-3 مہینے بعد میں بھی چینج ہو جائے. تو یہ جو چیزیں یہ بھی آپ نے ساتھ کرنی ہے. لائف آف قائد اعظم، اور یہ جو لائف آف اقبال، اور باقی پرسنالٹیز کی جو لائف، اس میں سے آپ نے 2 سے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. ان کا پاکستان کی آزادی میں کیا تھا، کہ انہوں نے پاکستان کی آزادی میں کون کون سے ایسے ایونٹس ہیں جن میں انہوں نے حصہ لیا، اور قائد اعظم کی پیدا کب ہوئے، فوت کب ہوئے، علامہ اقبال پیدا کب ہوئے، فوت کب ہوئے، اور تعلیم کہاں حاصل کی، ٹھیک ہے. اور یہ جو انٹرنیشنل ٹیریٹریز ہیں، اس میں آپ نے ان کے ایبریویشن یاد رکھنے ہیں، ان سے بنتا کیا ہے، اور یہ کب بنی، اور ان کا ہیڈ کون تھا، اور ان کا کیپٹل کہاں پہ. یہ چیزیں یاد رکھنی. اسی سے آؤٹ ہو کے نا پیپر میں کوئی چیز نہیں آتی. اور یہ جو ہمارے میجر ایونٹ ہیں ان کی بھی، یعنی اس کے اندر کافی چیزیں، اس طرح میں ڈیٹیل میں وہ آپ کو نہیں بتا رہا. آپ کو باقی ان کی جو ریلیونٹ ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا. آپ نے مین ان کی ڈیٹس یاد رکھنی ہے، اور مین چیزیں جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اور یہ جو بکس والا ہمارا ٹاپک ہے، اس میں آپ نے ویسے یہ صرف وہ جو پاکستان کی فیمس پرسنالٹیز ہیں، جس طرح سے سید احمد خان نے کون سی کتابیں لکھی، علامہ اقبال نے کون سی کتابیں لکھی، مشرف صاحب تھے انہوں نے کتاب لکھی، کب لکھی، کس سال لکھی، تو ان کا اگر آپ کو ایئر ملتا ہے وہ آپ یاد کر لیں، اس طرح کی چیز. اور سائنس کی جو پرسنالٹیز ہیں، اس میں آپ نے خاص طور پہ پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں، جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ آپ یاد کرنی ہے. ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں کب پیدا ہوئے، کون سا نوبل ایوارڈ ملا. اس کے علاوہ اور جو پاکستان کے مین جو اس طرح سائنس کی جو ایجادات وغیرہ ان کے بارے میں آپ نے بیسک یاد رکھنا ہے. پاکستان کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کون سے ہیں، اور کشمیر کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کب، ایل او سی کیا چیز ہے، اور لائن آف کنٹرول، اور دوسری جو ہے ڈیورنڈ لائن. اس کے علاوہ ہمارے ملٹری سیمبل کون کون سے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں.
تو جو سب سے فری کے نمبر ہے یہ آئی کیو کے ہیں، اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنا دی ہیں، ادھر سے جا کے آپ اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں، اور ایک آدھ ویڈیو اور بنا دوں گا، جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ساری ہو جائیں گی۔ یہ جو ٹوٹل جو ہے نا، اس میں سے یہ چیز تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، باقی جو ہے وہ 8ویں کلاس کی آپ بک اٹھائیں، ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے شروع سے اینڈ تک سارا سولو کریں انشاءاللہ۔ باقی یہ جو 4 ٹاپکس آپ کو نظر آئے، پہلا، دوسرا، چوتھا، 5واں، یہ تو آپ کو کور ہو جائے گا۔ اور 8ویں کلاس کی بک میں گراف کرنی ہے، 3 سے 4 ٹائپ گراف کی ہیں، وہ بھی میں آپ کو کروا دوں گا۔ اب ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے، یہ میتھس کا ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے آئی کیو دیا ہوا ہے نا۔ اب یہ وہ چیز ہوتی ہے، اس میں آپ کو جج کیا جاتا ہے کہ آپ جو آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، وہ ایز اے میتھمیٹکس کے کویشچن دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، پاسبل اسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو جرنل کویشچن بھی دے سکتے ہیں اس طرح کے، جس سے آپ کے ذہن کا پتہ چل سکے کہ آپ واقعی ایف آئی اے کے لیے ایلیجیبل ہو کہ نہیں ہو، اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کمپیوٹر کی تو میں نے آپ کو 45 منٹ کی ایک ویڈیو بنا کے دی ہے، اس کا میں ڈسکرپشن باکس میں لنک ڈال دیتا ہوں، اگر آپ اس کو کور کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کمپیوٹر کے 20 نمبروں میں سے آرام سے 15 نمبر تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ لے جائیں گے۔ 15 وہ ہیں جو کنفرم ہیں، اس میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں 45 منٹ کی ویڈیو میں، آپ وہ ساری کور کریں، انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہارڈ ویئر کمپوننٹ، ریم روم اور یہ باقی چیزیں ساری میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اب مزید کوئی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔